امام کے پیچھے نیت باندھ کے جب مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، یعنی جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے بھی ہو تو تکبیر تحریمہ کہنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد حالت قیام میں ثنا کو پڑھنا سنت ہے۔ اگر مقتدی نے یہ دیکھا کہ امام آواز بلند تلاوت شروع کر چکا ہے تو پھر خاموش ہو جائے، پھر ثنا کو بھی تلاوت نہیں کرے گا، خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنے گا۔ ایسے ہی تعوذ اور تسمیہ کو بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں قرات کے تابع ہیں، اور مقتدی جب امام کے پیچھے ہو تو مقتدی قرات نہیں کرتا، نہ ہی سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، نہ ہی کسی اور سورت کو ساتھ پڑھتا ہے، خاموشی کے ساتھ امام کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اور اگر آواز بلند نہ بھی ہو، جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، پھر بھی مقتدی امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتا، اس لیے ثنا پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا، تعوذ اور تسمیہ کو نہیں پڑھے گا۔ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں ان میں جب مقتدی امام کو ولضالین کہتے ہوئے سنے تو آہستگی کے ساتھ اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے آمین کہے گا، اور جب امام رکوع میں جائے تو رکوع کی تکبیر کو کہنا مقتدی کے لیے سنت ہے۔ امام کے رکوع میں جانے کے بعد مقتدی رکوع میں 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم کی تسبیحات کو پڑھے گا۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر 3 سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو مستحب ہے، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ جب امام رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ جب امام سجدے میں چلا جائے، ایک سجدہ اور اس کے بعد دوسرا سجدہ، تو دونوں سجود کے اندر مقتدی سبحان ربی الاعلیٰ کا خوبصورت جملہ 3 بار کہے، اور اگر 3 بار سے زیادہ وقت ملتا ہے تو کہنا مستحب ہوگا۔ ایسے ہی جب مقتدی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، 4 رکعت والی نماز ہو تو قعدہ اولیٰ کے اندر التحیات کو پڑھے گا، درود پاک سے قبل وہ پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو قعدہ اولیٰ کے بعد جو قعدہ اخری ہے یا قعدہ ثانیہ ہے اس میں التحیات کو پڑھنے کے بعد درود پاک کو پڑھنا اور دعا کو پڑھنا یہ اس کے واسطے سنت ہے۔ یاد رکھیں، موطا امام مالک میں ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم حضرت نافع سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے سوال کرتا، یعنی ان سے پوچھتا کہ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو آیا وہ تلاوت کرے یا خاموش کھڑا رہے، وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائے، یا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر امام کی قرات کو سنے، یا امام کے پیچھے اس کا تلاوت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہی ارشاد فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات یعنی امام کی تلاوت، امام کا سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتوں کو پڑھنا اس کے لیے کافی ہے، اور جب اکیلا نماز پڑھے تو اس میں قرات کرے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھے، ساتھ دوسری سورت کو ملائے۔ جب امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو فتویٰ ہے یہ حضرت سیدنا جابر کی حدیث کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز میں امام کی اقتداء کر رہا ہے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، اس کو علیحدہ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں مسنون طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔